نبوت کا مزاج یہ ہے کہ ستانے والے کو نوازو اور احسان کرنے والے کو دبا کے رکھو. اس لیے کہ دشمن کو تو اپنا بنانا ہے. دشمن کو تو اپنا بنانا ہے. دشمن کو اپنا بنانا ہے. جو اپنے ہیں وہ تو اپنے ہیں ہی, وہ تو کہیں جاتے نہیں ہیں. لیکن اس کو ضرورت اس کی ہے کہ دشمن کو اور مقابل کو, مخالف کو اپنا بنایا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ عمر رضی اللہ عنہ تلوار نکال دی, فرمایا کہ عمر یہ تم نے کیا کیا؟ بجائے اس کے کہ آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ اس محبت پر آپ حضرت عمر کو شاباشی دیتے, فرمایا عمر یہ تم نے کیا کیا؟ یہ تم نے کیا کیا؟ عمر تم نے یہ کیا کیا؟ یہ میں کہتا ہوں کہ یہ بڑی ہمت کی بات ہے کہ آدمی دشمن کے سامنے اپنے دوست کو تو تنبیہ کر رہا ہے. تم نے کیا کیا؟ تمہیں چاہیے تھا کہ تم مجھ سے کہتے میں اس کا حق ادا کروں, اور تمہیں چاہیے تھا کہ اس سے ہی کہتے زید بن ثانہ سے کہ اسلام میں اپنے حق کا مطالبہ کرنے کا طریقہ کیا ہے. تم اس کو اس طریقے کی تعلیم دیتے کہ اسلامی اخلاق اور اسلام میں اپنے حق کا مطالبہ کرنے کا کیا طریقہ ہے. بھائی عمر یہ تم نے کیا کیا؟ جاؤ ان کو لے جاؤ, ان کو ان کا حق دے دو. 3 دن ابھی باقی ہیں قرض کے ادا ہونے میں, لیکن تم ان کا قرضہ پہلے ادا کر دو. ان کو لے جاؤ, ان کو ان کا حق دے دو, اور دیکھو ان کو 20 سال کھجوریں زیادہ دینا. وہ لے گئے حضرت عمر, ان کو ان کا حق دیا. 20 سال کھجوریں ان کو حق دینے کے بعد, قرضہ ادا ہونے کے بعد 20 سال کھجوریں زیادہ دی. غالباً 60-70 کلو کتنی کھجوریں بنتی ہوں گی, وہ ان کو مزید. تاکہ عمر یہ زائد کیوں دے رہے ہو؟ کہ بھائی میں زائد اس لیے دے رہا ہوں کہ میں نے آپ کو تلوار سے قتل کی دھمکی دی تھی, میں نے آپ سے زیادتی کی ہے. اس کی زیادتی کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ ہم نے زیادتی کی ہے آپ پر, کہ ہم نے تلوار آپ پر نکالی تھی. اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے کہ عمر ان کو کھجوریں دینا, اور 20 سال کھجوریں ان کے حق سے زیادہ دینا, کیونکہ تم نے ان کو قتل کی دھمکی دی ہے. تو میں عرض کیا کرتا ہوں کہ احسان کے 3 درجے ہیں. احسان کے 3 درجے, احسان کے 3 درجے ہیں. پہلا درجہ احسان کا جو انتہائی ادنا, معمولی, اور جس کا ادا کرنا لازمی ہے, وہ ہے کسی موصی پر احسان کرنا. کوئی آپ پر احسان کرے, آپ بدلے میں اس پہ احسان کریں. یہ احسان کا سب سے ادنا درجہ ہے. یہ تو وہ حق واجب ہے کہ اگر آپ اس حق کو ادا نہیں کریں گے تو آپ لعین کہہ جائیں گے, کمینے کہہ جائیں گے. یہ احسان کا ادنا درجہ ہے. احسان کا دوسرا درجہ, احسان کا درمیانہ درجہ یہ ہے کہ آپ ایسے آدمی پر احسان کریں جس کو آپ پہچانتے بھی نہیں ہیں, جانتے بھی نہیں ہیں, نہ وہ آپ کو پہچانتا ہے نہ آپ کو جانتا ہے. آپ ایسے اجنبی آدمی پر احسان کریں جن کی آپ کی کوئی جان پہچان نہیں ہے, آپ انہیں احسان کریں. یہ احسان کا درمیانہ درجہ ہے. میں احسان کا اعلیٰ درجہ کیا ہے کہ احسان کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ آپ ستانے والوں پر احسان کریں. یہ احسان کا اعلیٰ درجہ ہے. احسان کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ آپ ستانے والوں پر احسان کریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احسان کے اس اعلیٰ درجے پر تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ستانے والوں پر احسان کیا. زید بن ثانہ نے اس احسان پر فوراً کلمہ پڑھا, اور یہ کہا عمر گواہ رہنا, عمر گواہ رہنا, میں اسلام قبول کرتا ہوں. میں تم کون ہو؟ میں کہا میں زید بن ثانہ ہوں. حضرت عمر ان کو نام سے جانتے تھے, شکل سے نہیں پہچانتے تھے. حضرت فرمایا کہ تم نے عالم ہوتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ جہالت کا اور یہ زیادتی کا عمل کیوں کیا؟
انہوں نے کہا عمر بات یہ ہے کہ آپ کو دیکھ کر میں سمجھ گیا تھا کہ آپ نبی ہو سکتے ہیں، ہماری کتابوں میں آپ کے صبر کی صفت لکھی ہوئی ہے، میں نے اس کو جانچنے کے لیے اپنے اطمینان کے لیے یہ کام کیا ہے، اور میں سمجھ گیا ہوں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہی نبی ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کے اندر صبر و تحمل ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ دائی کی وہ صفت ہے، یہ دائی کی وہ صفت ہے جس کو کافر آزما کر دیکھتا ہے کہ یہ نبی ہے یا نہیں۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، یہ ہے کہ صبر اس راستے میں چلنے کا اصل ایندھن ہی صبر ہے، اس راستے میں چلنے کا اصل ایندھن صبر ہے۔ لوگ شکایت کرتے ہیں، اچھے لوگ کہتے ہیں ہم کب تک صبر کریں، ہاں ہاں، لوگ سوال کرتے ہیں خطوط میں بھی کہ ہم صبر کب تک کریں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسینے لیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اٹھا کر پوچھا کہ ابو ذر پسینے کیوں سو رہے ہو؟ عرض کیا کہ میرا تو کوئی گھر ہے نہیں، نہ میں نے کوئی گھر بنایا ہے، پسینے میں رہتا ہوں۔ میں ابو ذر یہ بتلاؤ، جب مدینے کے عمراء تمہیں مدینے سے نکالیں گے تم کیا کرو گے؟ عرض کیا تھا میں تو اطاعت کروں گا، میں تو اطاعت کروں گا، اس لیے کہ ایک ایک فرد کا ایسا اطاعت کا مزاج بنایا گیا تھا۔ عرض کیا میں اطاعت کروں گا، فرمایا کہ کیا کرو گے؟ کہ نہیں میں ملک شام چلا جاؤں گا، مدینہ چھوڑ دوں گا۔ فرمایا اے ابو ذر جب ملک شام والے تمہیں دوبارہ نکالیں گے پھر کیا کرو گے؟ عرض کیا کہ میں ملک شام چھوڑ کر مدینہ آ جاؤں گا، پھر یہاں رہوں گا۔ میں اے ابو ذر مدینے والے تمہیں پھر ستائیں گے پھر کیا کرو گے؟ تو کہنے لگے میں اب کب تک صبر کروں گا، اب تو پھر میں اگر انہوں نے میرے ساتھ پھر ایسا کیا تیسری مرتبہ تو بس پھر میرا صبر کا پیمانہ تو لبریز ہو جائے گا، پھر میں ان عمراء کا مقابلہ کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ ابو ذر برداشت کرتے رہنا، جہاں تمہیں یہ تقاضے پر بھیجیں تم دین کے تقاضوں پر ان کے حکم پر پھرتے رہنا، اور جہاں تمہیں ساتھ لے کر جائیں تم وہاں ان کے ساتھ چلتے رہنا، اور تم اسی حالت پر رہنا یہاں تک کہ میری تمہاری ملاقات حوض کوثر پر ہو۔ آپ سوچیے آپ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی جو مدت بتلائی ہے، صبر کی مدت آخر بتلائی ہے کہ صبر کا میدان وہ اتنا وسیع ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میری تمہاری ملاقات وہ حوض کوثر پر ہوگی۔ یعنی صبر کا ایسا عادی بنایا، صبر کا ایسا عادی بنایا اور اطاعت کا ایسا مزاج بنایا، اس لیے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے ساری جو خیریں پائی ہیں وہ ساری خیریں ناگواریوں میں پائی، ساری خیریں ناگواریوں میں پائی ہیں ہم نے، کہ ہمیں ساری خیر ناگواری میں ملی ہے، کیونکہ اطاعت کی دنیا میں اگر ناگواری پیش نہ آئے تو اطاعت کوئی چیز نہیں، اطاعت کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر اطاعت کی دنیا میں ناگواری پیش نہ آئے اطاعت کے راستے میں تو وہ اطاعت کا راستہ نہیں ہے، خواہش کا راستہ ہے۔ اطاعت کا راستہ ہے، ناگواری کا راستہ ہے، اطاعت کا راستہ ہے، ناگواریوں کا راستہ ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کو ٹٹولتے رہتے تھے، اطاعت میں ساتھیوں کو ٹٹولتے رہتے تھے، اس کے بعد مرتبہ ناگوار بات پیش آتی ہے، ناگوار بات پیش آتی ہے، وہ ناگوار بات اس لیے پیش آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اطاعت کا امتحان لینا چاہتے ہیں۔ واقعہ میں عرض کرتا ہوں جس سے معلوم ہوگا کہ صحابہ کرام ناگواریوں میں
اور طبیعت کے خلاف پیش آنے والی چیزوں میں کس طرح کامیاب ہو جائے گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور عمارت میں حضرت خالد کو عمارت سے معزول کیا۔ حضرت خالد کو معزول کیا عمارت سے۔ بہت مزے کا قصہ ہے، دھیان میں سننا۔ حضرت خالد کو معزول کیا۔ اس زمانے میں لوگوں میں عمارت کا اور منصب کا شوق نہیں تھا، بلکہ خوف تھا، خوف بہت تھا، اس لیے کہ عمارت اور عہدے وہ انصاف قائم کرنے کے لیے دیے جاتے تھے، اور انصاف قائم کرنے سے لوگ ڈرتے تھے۔ کیونکہ اس زمانے میں عہدے اور منصب وہ اپنی خواہش کے لیے نہیں ہوتے تھے، بلکہ وہ قوم کے درمیان انصاف کرنے اور عدل قائم کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد کو معزول کیا۔ جب وہ بالکل میدان میں کام کرتے کرتے بالکل فتح کے کنارے پر پہنچ رہے تھے، اچانک حکم آیا کہ آپ جھنڈا پھیلا کے حوالے کر دیجیے، اور آپ کو ہم نے عمارت سے معزول کر دیا۔ جیسے ہی عمارت سے معزول کیے گئے، مان لگا الحمدللہ اللہ نے اب میدان میں اتر کر عمومی دعوت اور انفرادی دعوت دینے کا اللہ نے موقع دیا ہے، ورنہ پورے لشکر کا انتظام، ان کے قیام کا، طعام کا، سواری کا، ضروریات کا، اس انتظام کی وجہ سے عمومی کام کرنے کا وقت نہیں ملا کرتا تھا۔ ایسے واقعات بہت صحابہ کے ہیں جنہوں نے معزولی پر اللہ کے شکر ادا کیا۔ دو اعتبار شکر ادا کرتے تھے، ایک اس اعتبار سے کہ اللہ کے یہاں ہم مسئول نہیں رہے، ایک اس اعتبار سے کہ اب ہمیں میدان میں کھل کر کام کرنے کی فرصت ملے گی، ورنہ پورے لشکر کے انتظام کی وجہ سے عمومی کام کا وقت نہیں ملتا تھا۔ حضرت خالد کو جب خبر پہنچی تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ بہت مزے کی بات ہے، دو صحابہ متعلقین وہ تعلقات کی وجہ سے اس چیز کو برداشت نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں ارے ہمارے امیر صاحب کو معزول کر دیا، اور ہمارے امیر صاحب نے بڑی محنت کی تھی، اور ہمارے فلاں صاحب کو امیر کیوں نہیں بنایا، وہ تو بہت ہی قربانی والے بڑے مخلص تھے۔ یہ ہمیں بہت بنیادی باتیں آپ سے عرض کریں۔ تو خالد کے ایک بڑے جگری دوست علقمہ تھے، علقمہ ابن علاسہ۔ میں بہت مزے کی بات سنا رہا آپ کو۔ علقمہ ابن علاسہ یہ حضرت خالد کے بڑے جگری دوست تھے۔ لیکن خبر پہنچی کہ عمر نے خالد کو معزول کر دیا تو ان کو برا لگا کہ عمر نے ایسا کیوں کیا کہ خالد کو معزول کر دیا، اتنے کام کے آدمی۔ تو رات کو اندھیرے میں ملاقات ہوئی، حضرت علقمہ کی اندھیرے میں ملاقات ہوئی حضرت عمر سے۔ حضرت عمر کا لہجہ، شکل، صورت، ان کا جسم حضرت خالد سے ملتا جلتا تھا۔ علقمہ یہ سمجھے کہ یہ خالد ہے، وہ تھے عمر، ہم لوگ نہیں۔ تو مزے کی بات ملاقات ہوئی تو علقمہ نے بات شروع کی، ہاں بھائی خالد۔ حضرت عمر سمجھ گئے کہ یہ مجھے خالد سمجھ رہا ہے اندھیرے میں۔ تو حضرت علقمہ نے کہا ہاں بھائی خالد، یہ جو عمر نے تجھے معزول کیا ہے، یہ عمر بہت تنگ نظر ہے، اور عمر بڑا تنگ دل ہے، اور تیرے ساتھ عمر نے یہ زیادتی کی ہے۔ اور دیکھو بات یہ ہے کہ میرا تو ارادہ ہو رہا تھا کہ میں عمر سے اپنے بھتیجے کے لیے مال کا سوال کروں گا، لیکن اب تو میں نے ارادہ نکال دیا، کیونکہ عمر اتنا تنگ دل ہے۔ جب اس نے تمہارے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے
تو میں نے بھی ارادہ کر لیا ہے کہ نہیں، اب عمر سے کے سوال نہیں کروں گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ ساری بات سنتے رہے۔ حضرت علقمہ کی، حضرت عمر نے بھی اپنا لہجہ بدلا اور کہا کہ بتاؤ علقمہ تمہارا کیا خیال ہے، اگر یہ عمر اپنے کام کرنے والوں کا حق نہ ادا کرے اور یہ عمر کام کرنے والوں کو معذور کرے، اور یہ عمر اگر زیادتی کرے، اور یہ عمر اگر یہ عمر ہمارا حق نہ ادا کرے، تو علقمہ یہ بتاؤ کہ پھر تمہارا ارادہ کیا ہے؟ یہ بہت ہی مزیدار بات ہے، اندھیرے میں بات ہو رہی ہے، وہ بات کر رہے ہیں خالی سمجھ کر، حضرت عمر ساری باتیں سن رہے ہیں۔ مقدر کی بات، صبح جب حضرت عمر کی مجلس ہوئی تو مجلس میں سب سے آگے دونوں بیٹھے ہوئے تھے، خالد کے علقمہ۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ ہاں بھائی بتاؤ خالد، رات تمہاری علقمہ سے کیا باتیں ہوئی؟ خالد نے کہا کہ امیر المؤمنین، میری تو علقمہ سے بہت دن سے ملاقات نہیں ہوئی۔ کہ نہیں، رات تم دونوں کیا باتیں کر رہے تھے؟ خالد تو مطمئن تھے، لیکن علقمہ گھبرا گئے۔ علقمہ یہ سمجھے کہ بات حضرت عمر تک پہنچ گئی ہے۔ حضرت میں بتاؤ تم دونوں کیا بات کر رہے تھے؟ تم دونوں کیا بات کر رہے تھے؟ خالد نے کہا جی میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں میری علقمہ سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ حضرت عمر تو اپنی بات کہہ رہے تھے، ادھر علقمہ نے خالد سے کہا خالد قسم مت کھاؤ، جھوٹ نہ بولو، رات میں اور تم ساتھ تھے، ملاقات کی تمہاری رات ہوئی تھی، تم جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ خالد کہہ رہے ہیں نہیں میری آپ سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ علقمہ کہہ رہے خالد جھوٹ نہ بولو، رات میں اور تم ساتھ تھے۔ حضرت عمر نے فیصلہ کیا، حضرت عمر نے فرمایا کہ ہاں تم بھی سچ بول رہے ہو، تم بھی سچ بول رہے ہو، رات علقمہ تمہارے ساتھ عمر تھا، خالد نہیں تھا۔ فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ساری باتیں تو ایک طرف، علقمہ رات میں نے تم سے پوچھا تھا کہ اگر یہ عمرہ اور ذمہ دار تمہارا حق نہ دیں اور تمہارے ساتھ زیادتی کریں تو تم کیا کرو گے؟ تو علقمہ نے یہ کہا تھا کہ خالد یہ امیر ہمارے ساتھ کچھ بھی کریں مگر ہمیں ہر حال میں ان کی بات ماننی ہے۔ اور تم نے فرمایا کہ مجھے ساری دنیا پر حکومت کرنے سے زیادہ یہ بات پسند ہے کہ رعایا کا آدمی یہ کہے کہ ہم امیر کے تابع ہیں۔ فرمایا کہ مجھے ساری دنیا پر عمر حکومت کرے، اس سے زیادہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ ایک مومن مسلمان یہ کہے کہ مجھے اپنے امیر کی اطاعت پر رہنا ہے۔ فرمایا کہ ایک مومن کا یہ دل کا جذبہ مجھے ساری دنیا پر حکومت کرنے سے زیادہ پسند ہے۔ میں نے تو مختصر بات یہ عرض کی ہے کہ اصل بنیادی چیز یہ کہ بندہ صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ ناگواریوں کو جتنا برداشت کیا جائے گا اتنا اس راستے میں آدمی آگے ترقی کرے گا۔ اس لیے فرمایا کہ ترقی کے ہی اسباب دیے گئے ہیں کہ آدمی ناگواری سے گزرے، اس لیے حالات جو پیش آتے ہیں تو ایسے حالات میں اپنے حمایتی کو پکارنا نہیں چاہیے۔